بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذوق مطالعہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مارچ کے مہینے میں گزشتہ 2-3 سال سے ملک عزیز پاکستان کے مختلف شہروں میں عورت مارچ کے نام پر ایک عجیب و غریب طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ شروع میں اس مارچ کو لوگوں نے اسی انداز میں لیا کہ جیسے اور معاشرتی طبقات اپنے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں، شاید اسی طرح طبقہ نسواں بھی اپنے حقوق کی بات کرنے کے لیے مارچ کر رہی ہیں۔ لیکن اس سال اور گزشتہ سال بالکل واضح ہو گیا کہ یہ حقوق کی بات نہیں ہے، یہ اپنی محرومیاں دور کرنے کے لیے باہر نہیں نکلی، بلکہ یہ فنڈڈ مارچ ہوتا ہے اور اس میں کفر اور الحاد کو ایک نئے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیونکہ جو کتبے، جو بینرز اس مارچ میں سامنے لائے جاتے ہیں، ان میں اسلام اور اس کی تعلیمات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح پاکستانی ثقافت اور شرم و حیا کے جو معیار ہیں انہیں زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس دفعہ بلی تھیلے سے بالکل باہر آ گئی ہے کہ بینرز پر ایسے ایسے الفاظ درج تھے جو سراسر توہین رسالت پر مشتمل تھے۔ پھر وہاں جو نعرہ بازی ہوئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ بھی سن لے، اولیاء بھی سن لیں، حکمران بھی سن لیں۔ تو یہ کس قسم کی تربیت کا مظہر ہے؟ اسی طرح اس عورت مارچ میں فرانس کا جھنڈا لہرایا گیا ہے۔ یہ وہی فرانس ہے جس کے بارے میں پاکستانی عوام کا غم و غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا کہ وہاں سے توہین رسالت کی گئی ہے۔ تو اسی کا پرچم پاکستانی عورت مارچ میں لہرایا جانا یہ اس بات کا غماز ہے کہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اور فارن فنڈنگ کیس بنتا ہے یہ کہ ان سے جرت پا کر، ان سے ڈالر لے کر
یہ توہین رسالت کی گئی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی توہین اور گستاخی اور بے ادبی کی گئی ہے۔ اسی طرح اس مارچ میں عورت کا عورت کے ساتھ نکاح اور مرد کا مرد کے ساتھ نکاح، اس بات کی بھی وہاں اس دفعہ بات ہوئی ہے یہ بھی، اور اس پر جس نے یہ بات کی ہے عذاب الہی کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں یعنی توہین رسالت، ام المومنین کی گستاخی اور بے ادبی، اسلامی اور پاکستانی ثقافت کا مذاق اڑایا جانا، عذاب الہی کو دعوت دیا جانا، اور اسی طرح قرآن حکیم کی جو تفہیم ہے وہ بھی غلط انداز میں پیش کی گئی کہ ایک اینکر نے وہاں کے ایک شریک مارچ کو سوال کیا اس سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں قرآن حکیم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں آپشن دیا ہوا ہے، اگر تم مومن ہونا چاہتے ہو تب بھی تمہاری مرضی، اور اگر کافر ہونا چاہتے ہو تو تب بھی تمہاری مرضی۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ جن سے نظریں چرا لی جائیں اور ان کو ایڈریس نہ کیا جائے، ان کو سمجھا نہ جائے، ان پر غور نہ کیا جائے۔ پاکستان کے اور اسلام کے معزز اور محترم اور قیادت کا کردار ادا کرنے والے سارے لوگوں کو چاہیے کہ اس پر سر جوڑ کر بیٹھیں۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جسے اگنور کر دیا جائے، بلکہ یہ ایک طوفان ہے، ایک لاوا ہے، کفر اور الحاد اور زندگی کا ایک نیا روپ ہے۔ یہ اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورت کو جو حقوق چاہیے وہ ضرور اس کو دینے چاہیے، لیکن حقوق کی آڑ میں اسلام پر حملہ آور ہونا، حقوق کی آڑ میں اسلامی تعلیمات کو سبوتاژ کرنا، حقوق کی آڑ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر کیچڑ اچھالنا، یہ کوئی ایسے معاملات نہیں کہ جن پر غور نہ کیا جائے، جنہیں چھوڑ دیا جائے، بلکہ ارباب عقل و دانش اور ارباب حکومت کو اور مسلمان قائدین کو ضرور چاہیے کہ اس طرف توجہ دے۔ ذوق مطالعہ کے وساطت سے میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے قرآن کی آیات پڑھ کر اپنے الحاد پر استدلال کیے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے بہت سی محنت کار فرما ہے۔ قرآنی حوالے ان کو دے کر انہیں الحاد سکھایا گیا ہے، قرآنی آیات ان کو دکھا کر ان کو لبرلزم سکھایا گیا ہے۔ تو میری گزارش آج اسی بات پر ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ گمراہی سے اگر بچنا ہے، الحاد سے اگر بچنا ہے، زندگی سے اگر بچنا ہے، ارتداد سے اگر بچنا ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا سا نسخہ ہے اس کے لیے۔
میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں اپنے داڑوں سے مضبوط پکڑے رکھنا، ان پر کاربند رہنا، ان کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھنا، ان کو اپنا فیصلہ کن رہبر سمجھنا، جو وہ کہیں وہی کرتے رہنا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو الحاد کے شکاریوں کا جو لوگ شکار ہو رہے ہیں، ارتداد کے شکاریوں کا جو لوگ شکار بن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو بک آف اسلام قرآن حکیم کو سمجھو۔ اسلام قرآن کے ذریعے سمجھ آئے گا، اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سمجھ آئے گا۔ جو یونیورسٹیاں کفر و الحاد تیار کر رہی ہیں، کفر و الحاد کو ترویج دے رہی ہیں، اس کو بڑھا رہی ہیں، وہاں سے پڑھ کر آنے والے پروفیسر اور جاہل ڈاکٹرز آپ کو اسلام نہیں سمجھائیں گے، وہ آپ کو اسلام کے بارے میں شک میں ڈالیں گے۔ شکوک و شبہات پیدا کرنا یہی ان کا شیوا ہے، یہی ان کا طرز ہے، یہی ان کا طریقہ واردات ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں شک میں ڈال دیا جائے۔ تو ان کے لیے تو گزارش یہی ہے، جو لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں، کہ تمہاری ساری کوششیں رائے گاں جائیں گی، تمہاری ساری کوششیں ناکارہ ہو جائیں گی، تمہاری ساری کوششیں ناکام ہوں گی۔ اسلام زندہ رہے گا، قرآن زندہ رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زندہ رہے گا۔ تم منہ کی کھاؤ گے، تمہارے منہ کالے ہوں گے، تم ناکام و نامراد ہوگے۔ لیکن جو لوگ ان کا شکار ہو رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی عاقبت مت خراب کیجیے، اپنی قبر مت خراب کیجیے، اپنے اللہ سے دغا مت سیکھیے۔ یہ تمہیں یہی سکھا رہے ہیں، اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں تمہیں، لہذا ان کے ورگلانے میں، ان کے بہلانے میں مت آئیے۔ قرآن تمہیں پکار رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ نے اپنے عقائد سیٹ کرنے ہیں، اپنے نظریات بنانے ہیں، اپنی سوچیں درست کرنی ہیں، تو کفر و الحاد میں پلے ہوئے غدار اور جاہل ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے پاس مت جائیے، بلکہ اس کے لیے قرآن کے پاس آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پاس آئیے، اور ان دونوں کے بارے میں بھی، جیسے کہ عورت مارچ میں قرآنی آیات کا حوالہ دے کر الحاد کی بات کی گئی ہے، اسی حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث، اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کفر و الحاد کی گود میں پرورش پائے ہوئے پروفیسروں کے پاس نہیں جانا، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کے لیے آپ کو قرآن کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس جانا ہوگا
کہ انہوں نے قرآن کیسے سمجھا، جو اپنی آنکھوں سے نبوت کے زیارت سے دیدار سے مشرف ہوا کرتے تھے، جن کے سامنے وحی نازل ہوئی، جن کے آنکھوں کے سامنے قرآن اترا کرتا تھا، قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچیے۔ یہ کفر و الحاد کی گود میں پرورش پائے ہوئے پروفیسر تمہیں کفر و الحاد ہی سکھائیں گے، اگرچہ قرآن کے ذریعے ہی کیوں نہ سکھانا پڑے، قرآن کی آیات ہی تمہیں کیوں نہ بتانی پڑے۔ وہ قرآن سنا کر بھی کفر سکھائیں گے، وہ قرآن کی آیات دکھا کر بھی الحاد اور زندگی ہی سکھائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اور اگر کوئی سن رہی ہے، بہکی ہوئی کوئی عورت، ان کے ورگلانے میں آئی ہوئی کوئی اسلامی بہن اور خاتون، تو یاد رکھیے انہیں بھی دعوت فکر ہے کہ قرآن کا جو مفہوم یہ پروفیسر، یہ آنٹیاں اور یہ ڈاکٹر تمہیں سکھا رہے ہیں، یہ قرآن کا مفہوم نہیں ہے۔ قرآن نے بے پردگی کا کوئی حکم نہیں دیا، قرآن نے مادر پدر آزادی کا کوئی حکم نہیں دیا، قرآن نے شوہر کی نافرمانی کا کوئی حکم نہیں دیا، قرآن نے والد کے سامنے اتنا بے باک ہو جانا کہ دوپٹہ بھی نہ ہو گلے میں، یہ کوئی حکم نہیں دیا۔ تنگ اور چست لباس پہننے کا اسلام نے کہیں حکم نہیں دیا۔ سب کچھ دکھاتے پھرنا، یہ کہیں بھی حکم نہیں آیا۔ اپنے آپ کو اللہ کا باغی بنا کر پیش کرنا، قرآن نے کہیں نہیں اس کا حکم دیا۔ اپنے آپ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب بنا کر پیش کرنا، قرآن نے اس کا کہیں حکم نہیں دیا۔ اپنے آپ کو ازواج مطہرات کا بے ادب بنا کر پیش کرنا، اللہ اور اس کے رسول نے کہیں بھی اس کا حکم نہیں دیا۔ اپنے آپ کو اسلامی روایات کا باغی بنا کر پیش کرنا، قرآن حکیم نے اس کا کہیں حکم نہیں دیا۔ اپنے آپ کو پاکستانی ثقافت کا باغی قرار دینا، یہ بھی اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ تو یہ جس راستے پر آپ کو لے کر جا رہے ہیں، یہ اسلامی راستہ نہیں ہے، یہ فلاح و بہبود کا راستہ نہیں ہے، یہ انجام کے لحاظ سے بہت ہی برا راستہ ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول کا احترام نہ ہو۔ وہ راستہ کیسے خیر و فلاح کا راستہ ہو سکتا ہے؟ جس میں ازواج مطہرات کا احترام نہ ہو، وہ راستہ کیسے فلاح کا راستہ ہو سکتا ہے؟ جس راستے میں شرم و حیا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، وہ راستہ کیسے فلاح و بہبود کا راستہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہکے ہوئے لوگ بھی توجہ کریں اور اپنا انجام برباد نہ کریں، اپنی عاقبت برباد نہ کریں۔ آپ کو اسلام کے بارے میں اگر شکوک و شبہات میں ڈال دیا گیا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کو دوبارہ سمجھیے، اور ان لوگوں سے سمجھیے جن کا سمجھنے کا انداز صحابہ جیسا ہے۔ صحابہ کے انداز سے ہٹا ہوا انداز، وہ قرآنی انداز نہیں، نہ ہی وہ درست انداز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا تابع دار بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائیں، تمام مقدس محترم ہستیوں کا فرما بردار اور ادب کرنے والا بنائیں، اور اسلامی اور پاکستانی روایات کا جو خوبصورت روایات ہیں، جو بہترین روایات ہیں، انتہائی کامل و اکمل روایات ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کا پابند بنائے، اور بہکے ہوئے لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے۔ حکومت وقت بھی اس سلسلے میں بڑے خلوص کے ساتھ غور کرے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، یہاں اسلام کی بغاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور اللہ کے ساتھ بغاوت سکھائی جا رہی ہے، اس کا تدارک ہونا چاہیے، اور اس طرح کی حرکت دوبارہ نہ ہو، اس بات کا یہ فرض بنتا ہے حکومت کا کہ اسے روکا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔